اچھا، یہاں پر جناب شی جن پنگ صاحب جو کہ چائنیز پریزیڈنٹ ہیں، ان کی گفتگو ہوئی ہے ٹیلی فونک اور سعودی کراؤن پرنس اور پرائم منسٹر محمد بن سلمان سعود سے، اور اس کے اندر جناب انہوں نے کہا ہے کہ نارمل پیسج تھرو اسٹریٹ آف ہارمز سروز the common interests of regional countries and the international community, adding that China supports regional countries in building a common home marked by good neighborliness, development, security and cooperation, mastering their own future and destiny, and promoting long-term peace and stability in the region. اچھا، یہ اس لیے اس کو ہم اگر کنیکٹ کریں، اس سے پہلے جو ان کی بات تھی، انہوں نے بیسکلی جو پروپوزیشنز دی تھیں، اور انہوں نے بیسکلی یہ کہا تھا کہ اسٹے کمیٹڈ ٹو دا پرنسپل آف پیسفل کو ایگزسٹنس، دا گلف اسٹیٹس اینڈ مڈل ایسٹ آر کلوز نیبرز دیٹ کین ناٹ موو اوے. یعنی کہ بتایا تھا کہ بھائی آپ لوگ ایک دوسرے سے یو کین ناٹ چینج یور نیبرز، ہمسائے تبدیل نہیں ہو سکتے. So it's important to support the Gulf states in improving their ties, work to build a common, comprehensive, cooperative and sustainable security architecture. یہ سب سے امپورٹنٹ اس کا نقطہ ہے سیکورٹی آرکیٹیکچر کا، کہ بھائی آپ ایک ہمسایہ تبدیل نہیں ہو سکتے، تو آپ مل کے آپس میں ایک کامن گراؤنڈ ڈھونڈیں جس کے اوپر آگے بڑھ سکیں. چائنا جو اس کے اندر سائلنٹلی رول پلے کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب تو سائلنٹ نہیں رہا ہے، لیکن مطلب پبلکلی فون کر رہے ہیں، انڈورس کر رہا ہے. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ریئلائز کرانا کہ بھائی آپ دیکھیں، یہ تو بات وہ ہے جو کہ پریس ریلیز میں آئی ہے. ٹیلی فونک کنورسیشن میں اس میں تو اور بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جن کو پبلک نہیں کیا جاتا، اس میں میسجنگ ہوتی ہے، اس میں ممکن ہے کہ ایم بی ایس کے بے انتہا اچھے تعلقات ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، فرینکنیس ہے، انہیں چائنا کی جانب سے کہا گیا ہو کہ یہ کمیونیکیٹ کیا جائے کہ یہ جو آپ کا بلاکڈ ہے اس کو ختم کریں اور یہ معاملات حل کریں، اور یہی سیکیورٹی والی جو بات ہے، جو آپ کو سیکیورٹی پرووائیڈ نہیں کر سکے ان کو ہٹا کے اپنا ایک کامن، اور یہی چیز جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ان پلیس کر دی جائے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر معاملات کو بات چیت کے ذریعے جو ہے اپنا ایک میکنزم ڈرا کر لیتے ہیں، اور جس کے اوپر اگریمنٹ تمام کا اگر ہوگا تو بس ٹھیک ہے، پھر ایک سب کا بینیفٹ ہے نا اس کے اندر. لیکن اب اس میں ایک چیز جو سمجھنے والی ہے، وہ کیا؟ وہ سمجھنے والی یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے ایران کے اندر، دیکھیں اب ایران کے اندر بھی ایک سچویشن چل رہی ہے. ایران کے اندر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. ایران کے اندر آئی آر جی سی کا ایک موقف ہے، ان کی جو سیولین لیڈرشپ ہے ان کا ایک اور موقف ہے، ہارڈ لائنر ہے، سافٹ لائنر ہے، یعنی مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ابھی جب اسلام آباد میں وہ پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ معاملات کو وہاں سے آگے کہاں سے شروع کرتے ہیں، اور یہ بات چیت جو ہے وہ کتنی فلیکسیبلٹی ایران شو کرتا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، امپورٹنٹ بات یہ ہے، ایران کی جانب سے بہت سے اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرنسپل سٹینڈ سے آگے ہٹتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے وہ اس بات کو اسٹیبلش بھی کر رہے ہوتے ہیں مذاکرات کے اندر کہ ہمارا جو موقف ہے وہ اصولی طور پر درست ہے. اب بات سمجھیں، لیکن یہاں پر جب مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں کچھ اصول بھی آپ کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پرنسپل آپ درست ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوتا ہے. لیکن ایرانیئنس کی جب اس قسم کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نو، پھر وہاں پر آ جاتی ہے ایرانین ایگو، اور پھر اٹس سیکنڈ ٹو نن، اور دوسری طرف آ جاتی ہے نیگوشیٹنگ. حسن ایوب صاحب، ابھی فیلڈ مارشل صاحب نے بھی جو ایران کا دورہ کیا تو اس کی ریزن ایک تو یہ بھی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جو گیپس ہیں یا جو ایک برج کرنے کے لیے، لیکن ابھی بھی مذاکرات ہونے ہیں. جو لوگ یہ تصور کر رہے ہیں نا کہ جی معاملات طے ہیں تو خالی آگے ڈرافٹ سائن ہونا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، نو، یہ پراپر مذاکرات ہونے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، جو دنیا سمجھ رہی ہے نا کہ جناب معاملات طے ہو گئے ہیں، وائس پریزیڈنٹ آ رہا ہے، وہاں سے اگر ایرانی بھی آ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں، پہلے بھی یہی لگ رہا تھا بیک اینڈ کے اوپر اور چیز ہو جائے گی. نو، ایسی بات نہیں ہے. بڑی یہ سنجیدہ معاملہ ہے، یہ امپورٹنٹ ایشو ہے، اور دنیا کا امن ان مذاکرات سے وابستہ ہے. تو میں تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور دونوں کو یعنی دانش مندی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنے کی توفیق. اچھا، اس کے اوپر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں بیسیکلی چاہ رہا تھا کہ سیکیورٹی آرکیٹیکچر کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، پلیز کریں. پچھلے 25-27 سال سے میڈیا میں، اور اس سے پہلے میں نے پڑھائی بھی آئی آر کے اندر ہوئی، جو ایران کی طرف سے کسی ایشو کے اوپر جے سی او پی اے ہو، اس سے پہلے جتنے انہوں نے انٹرنیشنل ایگریمنٹس کیے، ایران کی طرف سے کبھی اس کی وائلیشن نہیں کی گئی، کبھی نہیں کی آن دا ریکارڈ. انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کی طرف سے 2018 کی رپورٹ، میں کل ان کا بلنکن ہے، ٹونی بلنکن، فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن، وہ کہہ رہا تھا کہ اس سے بڑی جو بیانہ غلطی پریزیڈنٹ ٹرمپ کر نہیں سکتے کہ ایران جو سب کچھ
ٹیبل پہ مان رہا ہے, ٹیبل پہ ساری چیزیں ایگری کر چکا ہوا, تو ہم نے اس کے اوپر جنگ مسلط کر دی, اور اس کا خمیازہ امریکہ کو آنے والی دہائیوں تک بھگتنا پڑے گا. یہ فرید زکریا کو ان کا جو GPS پروگرام ہے اس ہفتے اس نے انٹرویو دیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, اب بات کر لیتے ہیں کہ ایرانینز اپنے پرنسپل سے پیچھے نہیں ہٹتے. ایرانینز کا پرنسپل ایٹ دس پوائنٹ کیا ہے, جسے میں نے شروع میں کہا کہ ان کا اتنا بری طرح اعتماد پامال کیا گیا, اعتماد توڑا گیا. وہ بات چیت کرنے کے لیے آتے ہیں, آپ حملہ کر لیتے ہیں, وہ بات چیت کرنے آتے ہیں, پھر آپ حملہ کر لیتے ہیں. وہ آپ نے ہرمز کھولتے ہیں تو آپ آگے اس کو بلاکیڈ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ سب کے ساتھ اب جو ہے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس موقع کے اوپر ساری دنیا ایران کے موقف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, تو امریکہ کو اس کے اوپر جو ہے بات سننی چاہیے. کیا وجہ ہے کہ جو ہے MBS چائنا کے ساتھ بات کر رہے ہیں, UAE والے چائنا کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اب امریکہ کی طرف سے کیوں یہ سارے کا سارا جھکاؤ دوسری طرف چلا گیا ہے؟ کیونکہ امریکہ زیادتی کر ہے سارے معاملے کے اندر. And they are unpredictable. ایگریسر ہے نا, ایگریسر ہے. Not just they are aggressor, but they are unpredictable. اچھا, سو کمنگ ٹو یور اوریجنل کوشچن کہ اب جو ہے ایک سیکیورٹی پیراڈائم جو چائنا کی طرف پیش کر رہا ہے, دیکھیں حقیقت پسندانہ اس کے اوپر تبصرہ یہ ہے کہ اگر ہماری یہ وش ہے کہ آئندہ 6 مہینوں کے دوران امریکہ گر جائے گا ایز اے سپر پاور, نہیں گرے گا, آئندہ سال کے اندر گرے گا, یا ہم یہ کہیں کہ آئندہ مہینے 2 مہینوں کے اندر سارے GCC کنٹریز جو انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ وہ توڑ دیں گے اور چائنا کے ساتھ کر لیں گے, ایسا نہیں ہوگا. یہ بڑا کمپلیکس کمبرسم پروسیس ہے. بٹ یس, اس جنگ شروع کر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسرائیل کی بات میں آ کے, نیتن یاہو کی باتوں میں آ کے امریکہ کے مفادات کو پوری دنیا میں بہت بڑا نقصان پہنچایا گیا. لیکن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹ فرسٹریشن, ان کے بیانات صبح اور دوپہر اور شام کو, یہ اس فرسٹریشن کو یہ شو خاور صاحب کا جو آرگومنٹ ہے, چوہدری صاحب کا آرگومنٹ ہے, بڑا مختلف آ گیا نا. اب خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطلب دنیا ویسی کی ویسی رہے گی, تبدیلی بھی آئے گی تو آہستہ آہستہ آئے گی. چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ کے فوری بعد دنیا بدل جائے گی. نہیں, وہ اس اعتبار سے وہ صرف بدلے گی, وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بدل جائے گی. اب یہ دیکھیں نا, میں تو زیادہ خاور صاحب کی جو مجھے بات ہے وہ زیادہ ٹرمپ صاحب نے, بیکاز اٹس اے گریجول پروسیس. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جن اڈوں میں کبھی GCC کنٹریز میں یہ کہیں پر بھی تھے جہاں پر ان کے ڈگنیٹریز تک کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی, وہاں تک ایرانی میزائل پہنچے. یو نو واٹ آئی مین, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو چینج. انہیں جو ایک متھ تھی وہ دیٹ ہیز بین شیٹرڈ. اچھا, ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی بیان سامنے نہ آئے؟ ابھی کچھ دیر پہلے فاکس نیوز سے گفتگو تھی, ابھی ایک ٹروتھ سوشل پر ان کا بیان سامنے آئے. سنیے, پہلا جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اسرائیل نیور ٹاکڈ می انٹو دا وار ود ایران. تسی ہنس رہے ہو, آئی ایم بینگ ویری سیریس. بات کر رہے تھے, میں کہہ رہا ہوں مطلب اسرائیل نیور ٹاکڈ می انٹو دا وار ود ایران. پوری سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے, the results of October 7th added to my lifelong opinion that Iran can never have a nuclear weapon. Did I watch and read the fake news pundits and polls in total disbelief? 90% of what they say are lies and made up stories. And the polls are rigged, much as the 2020 presidential election was rigged. Just like the results in Venezuela, which the media doesn't like talking about, the results on Iran will be amazing. And if Iran's new leaders regime change, پھر سنو تسی, and if the Iran's new leaders regime change are smart, Iran can have a great and prosperous future. President Donald J. Trump. جناب چودھری غلام حسین صاحب, یہ تو کہتے ہیں حضور والا کہ ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل نیور ٹاکڈ می انٹو دا وار ود ایران, پہلے اس پہ تبصرہ. دوسرا یہ ہے کہ ایران کے اگر نئے رہنما, یعنی کہ جو رجیم چینج کے بعد ہیں, یعنی کہ خامنائی صاحب کے بعد ان کے صاحبزادے بن گئے, وہی بلکہ اس سے زیادہ سخت گیر موقف والے IRGC والے, دے آر ان کنٹرول, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رجیم چینج ہو گیا. یور تھاٹس آن دیٹ سر؟ بات یہ ہے کہ پہلی تو وہ جو خاور گھومن صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ کل نہیں ہوگا, پرسوں نہیں ہوگا, بھائی ہمیں تو کوئی جلدی نہیں ہے. ہاں جی, امریکہ کو اور ٹرمپ کو بڑی جلدی ہے امریکہ کا سپر پاور کا ختم کرنے کی. انہوں نے جو واقعات کیے اس کے نتیجے میں وی آر جمپنگ ٹو دس کنکلوژن. یہ پہلے آج سے کب میں نے کہا تھا کہ اب مڈل ایسٹ کے ایک نئی دنیا ہے, یورپ اس کو چھوڑ گیا, اب مڈل ایسٹ اس کو شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے. ایران نے ان کو وہ کونے میں لگا دیا ہے کہ اب روس اور چائنا جو ہے ان کے بغیر, ان کی گارنٹیوں کے بغیر آگے کام بڑھ نہیں رہا. آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں ایک دفعہ یہ جنگ بندی کے بعد جنگ
के खात्मे का ऐलान हो, then we will talk more about it कि ईरान ने क्या खोया और क्या पाया और ट्रंप और इजराइल कहाँ था गहराइयों में गिर मुकम्मल गए। opposite है, Just wait। और पाकिस्तान ने सबसे बड़ा अचीवमेंट मैंने कहा बड़ी तवक्का है कि जो ईरान अमेरिका जंग में पार्टी ना बन के आज जो मकाम हासिल किया उसकी वजह यह है कि यू रिफ्यूज टू यहाँ आके हम उस मुल्क के साथ करते हैं। ओ भाई ना करो इस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क ना करो। जो बैलेंस पावर पाकिस्तान ने शो की है ना, मैं कहता हैट्स ऑफ टू इट। हेड्स ऑफ टू आप उससे दूर रहें, बिल्कुल। यही वजह है आज आपको उसका डिविडेंड मिल रहा है। इंशाल्लाह आपको मजीद कोई बात समझ लगी मेरी या वही नाम भी ले दूं कि ये क्या कहते थे, अब पाकिस्तान नहीं मैंने समझ आ गई है करते जोशी थे। साहब, What मैं are किसी you भी इस तरह talking की